اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق تمام مخلوقات کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب اور اندھیری رات کے شر سے جب اندھیرا خوب پھیل جائے، ومن شر النفاثات فی العقد اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں کے میں پھونک مارتی ہیں، ومن شر حاسد اذا حسد اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کر دیا تھا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں کو نازل فرمایا، جس کی تفصیل انشاءاللہ اب آگے آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تاکید فرمایا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ بھی تھا کہ آپ رات میں سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کیا کرتے تھے، اور پھر اپنے سر پر، چہرے پر اور سامنے کے حصے پر پھیرا کرتے تھے۔ آپ اس طرح سے 3 مرتبہ فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ جانے سے پہلے مدینہ پر یہودیوں کو تجارتی اعتبار سے بھی غلبہ حاصل تھا اور سیاسی اعتبار سے بھی غلبہ حاصل تھا۔ سیاسی اعتبار سے تو غلبہ اس طور پر حاصل تھا کہ مدینہ میں 2 قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج۔ یہ ان دونوں کے درمیان لڑائیاں کرواتے رہتے تھے، اور فیصلہ کرنے کے لیے یہ دونوں قبیلے والے لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے، اور تجارتی طور پر اس طرح غلبہ حاصل تھا کہ پورے بازار پر ان کا قبضہ تھا، اور وہاں کے لوگ خرید و فروخت انہی کے بازاروں میں کیا کرتے تھے، اور مدینہ کی جو آبادی تھی وہ زراعت پیشہ تھی، کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ اس کے لیے انہیں قرض کی ضرورت پڑتی تو یہ یہودی انہیں سود پر قرض دیا کرتے تھے، اور سیرت کی کتابوں میں یہاں تک روایات ملتی ہیں کہ بعض مرتبہ گروی کے طور پر، رہن کے طور پر وہ ان قرض مانگنے والوں کی عورتوں کو بھی اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے۔ اور دینی طور پر بھی انہیں غلبہ اس طور پر حاصل تھا، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اگر کسی کا مدینہ میں لڑکا زندہ نہیں رہتا تھا، وہ یہ منت مان لیا کرتا تھا کہ اگر میرا بیٹا زندہ رہا تو میں اسے یہودی بنا دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہیں معاشی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، اور اسی طرح جس اعتبار سے بھی ان کو فضیلت حاصل تھی، ان تمام اعتبارات سے ان کی فضیلت اور سرداری اور چودراہٹ ختم ہو گئی۔ اس وجہ سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زبردست حسد کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اور اسی کے اثرات میں سے ایک اثر یہ ہوا، حسد کا جو اثر تھا، کہ انہوں نے بنو زریق، یہ مدینہ منورہ کا ایک قبیلہ تھا، اس میں ایک شخص تھا لبید بن عاصم۔ خیبر کے یہودیوں نے اس شخص کو آ کر آمادہ کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرے۔ وہ اس فن میں ماہر تھا، اور یہودی پرانے زمانے سے جادو کے ماہر ہیں، بائبل میں بھی ان کے جادو کی مہارت کے اور جادو کے تذکرے ملتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کے لیے ایک شخص کو آمادہ کیا، اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی لڑکا آیا جایا کرتا تھا، اس کو کسی طرح بہلا پھسلا کر آپ کے کچھ بال اور آپ کے کنگھے کا کچھ ٹکڑا حاصل کر لیا، اور کھجور کے نرخوشے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھے کا وہ ٹکڑا اور آپ کے بال، اس کے اندر گرہیں لگا کر اور سوئیاں لگا کر اس شخص نے کنویں کے اندر دبا دیا۔ اور اس کا اثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بنیادی طور پر 2 شکلوں میں ظاہر ہوا۔ ایک تو یہ کہ آپ کے بدن پر کمزوری کے آثار ظاہر رہا کرتے تھے، اور دوسرا اس طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی کاموں میں بھول جایا کرتے تھے بعض کاموں کو۔ مثال کے طور پر آپ کو کسی کام کے بارے میں یہ لگتا تھا کہ میں نے کر لیا، اور وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔
دینی کاموں میں اس جادو کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو ایک دن خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کو دیکھا کہ ایک سرہانے ہیں اور ایک پائنتی کی طرف ہے۔ وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں کہ ایک نے پوچھا انہیں کیا ہوا، تو دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو ہو گیا ہے۔ پھر پہلے نے سوال کیا کس نے جادو کیا ہے، تو جادو کرنے والے کا نام بتایا گیا، کس چیز میں جادو کیا گیا ہے وہ بتایا گیا، وہ جادو کی چیزیں جن میں جادو کیا گیا ہے وہ کہاں ہیں وہ بتایا گیا، جادو کیسے صحیح ہوگا وہ بتایا گیا کہ ان چیزوں کو نکال لیا جائے تو اور ان کو ختم کر دیا جائے تو جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح جب بیدار ہو کر اپنے 3 صحابہ کو بھیجا اور انہوں نے کنویں کا پانی نکالا اور وہاں سے ان ساری چیزوں کو برآمد کیا، اور اسی وقت جبرائیل امین علیہ السلام ان دونوں صورتوں کو لے کر آئے اور 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ ان ایک ایک گرہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور ایک ایک گرہ کو کھولتے جاتے تھے۔ جیسے ہی ساری گرہیں کھل گئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت ختم ہو گئی اور آپ پر سے جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ تو ان دونوں صورتوں کے اندر بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ پناہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی حفاظت میں آ جائے، اللہ کی امان کے اندر آ جائے اور اللہ پر کامل بھروسہ کر لے، اور یہ سب سے محفوظ پناہ گاہ ہے کہ انسان کو اگر اللہ کی پناہ مل جائے، اللہ کی امان مل جائے، تو پھر دنیا کا کوئی شر اور دنیا کی کوئی نقصان دہ چیز اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن اللہ کی امان کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان اپنے عمل سے اللہ کی امان کو ختم نہ کرے، یعنی گناہ نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اور پھر انسان اللہ سے پناہ مانگے، اللہ کی پناہ میں آ جائے، تو پھر ہر قسم کے شرور و فتن سے اس کی حفاظت رہتی ہے۔ تو اس میں بنیادی طور پر چند بڑے بڑے خطرات سے پناہ مانگی گئی ہے، اور اجمالی طور پر پہلی آیت میں ہر قسم کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی تمام مخلوقات کے شر سے۔ جیسے صبح جب نکلتی ہے تو رات کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح اللہ کے حکم سے تمام مخلوقات کے شر سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ تمام مخلوقات کے اندر ساری چیزیں آ گئیں، وہ جانور اور وہ درندے جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ بھی، برے انسان بھی، برے جنات بھی، زہریلے پودے بھی، بیمار کرنے والی چیزیں بھی، ہر چیز جو انسان کو نقصان اور شر پہنچا سکتی ہے وہ من شر ما خلق میں آ گئی۔ اور پھر آگے خاص طور سے رات کی تاریکی کے شر سے پناہ مانگی گئی جب تاریکی پھیل جائے، کیونکہ عموماً انسان کو جو چیزیں نقصان پہنچانے والی نقصان پہنچاتی ہیں وہ رات میں ہی پہنچاتی ہیں۔ چوری کے واقعات، ڈکیتی کے واقعات، شراب نوشی کے واقعات، زناکاریوں کے واقعات، عصمت دریوں کے واقعات، اور اسی طرح سانپ بچھو کے نکلنے کے واقعات، یہ سارے کے سارے واقعات عموماً رات میں ہوتے ہیں، اس لیے رات کے شر سے پناہ مانگی گئی۔ اور گروہ میں پھونک مارنے والیوں کی شر سے، کیونکہ جادو کا عمل وہ عورتوں کے ذریعے سے اکثر و بیشتر کروایا جاتا ہے، کیونکہ ان کا جادو مضبوط ہوتا ہے، تو اس لیے خاص طور سے اس سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ حسد کہتے ہیں کہ کسی انسان کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر کے انسان یہ تمنا کرے کہ اس سے یہ چیز ختم ہو جائے، تو یہ حسد کہلاتا ہے۔ اس تمنا سے سامنے والے پر فرق نہیں پڑتا، لیکن بعض اوقات اس حسد کے جذبے کی وجہ سے حاسد عملی طور پر قدم اٹھا لیتا ہے، تو اس سے پناہ مانگی گئی کہ حاسد جب حسد پر اتر جائے تو پھر اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو تمام مخلوقات کے شرور سے، اسی طرح رات میں جو انسان کو تکلیفیں پیش آ سکتی ہیں ان سے، جادو سے، اسی طرح حاسدین کے حسد سے، اس صورت کے اندر پناہ اور حفاظت مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سکھایا ہے امت کو کہ انسان ان چیزوں سے، ان قسم کے تمام شرور و فتن سے اللہ کی امان میں آ جائے، اللہ کی حفاظت میں آ جائے۔ تو ہم سب کو اس کے ترجمے اور مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو پڑھنا چاہیے اور اللہ کی پناہ اور اللہ کی حفاظت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرمائے۔ اس صورت کے اندر جو تعلیم دی گئی ہے، اس صورت سے جو اسباق حاصل ہوتے ہیں وہ یہ ہے
کہ جادو ہونا برحق ہے، اسی طرح اللہ کے نبی پر بھی جادو ہوا ہے اور اس کا اثر ظاہر ہوا ہے، کیونکہ جادو ایسی ہی چیز ہے جیسے کسی انسان کو بخار ہو جاتا ہے، آگ کا اثر ہوتا ہے انبیاء پر، پانی کا اثر ہوتا ہے انبیاء پر، اسی طرح جادو بھی ایک چیز ہے، اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ہاں اتنا اثر نہیں ہوتا کہ اس سے نبوت کا کام متاثر ہو جائے۔ اسی طرح اس صورت سے یہ بھی پتہ چلا کہ جھاڑنا، پھونکنا اور دم کرنا یہ جائز ہے، بلکہ اس کا سنت ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما پر دم فرمایا کرتے تھے۔ اعیذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، ان الفاظ کے ذریعے سے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس عمل کے ذریعے سے، اس عمل کے اندر کوئی بھی بات خلاف شریعت اور اسلامی جو عقائد ہیں ان کے خلاف نہ پائی جائے تو پھر اس کام کو کیا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی شرکیہ چیز اس کے اندر شامل ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا حکم بدل جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی اور ہمارے گھر والوں کی ہر قسم کے شرور و فتن سے اور تکلیف دہ چیزوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں کو اپنی امان اور اپنی حفاظت عطا فرمائے۔